مگر وہ اگر صحت کی شرائط پوری کرے تو حدیث سے صحیح ہے. مگر حدیث اگر ایک سے زائد طرق سے اور زائد اسانید سے آئی ہو اور اس کے کئی طرق صحیح ہوں اور کئی طرق حسن ہوں، تو یہ جیسے سونے پر سونا آپ بولتے ہیں، سونے پر سہاگا بولتے ہیں، تو وہ حدیث کسی طریق سے حسن ہے، کسی سے صحیح ہے، تو گویا صحیح کے علاوہ بھی اس کے ساتھ طرق ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث حسن صحیح. ایڈیشنل اس کی تقویت آ جاتی ہے. یاد رکھ لیں یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ کئی طرق سے صحیح ہے اور کئی اضافی طرق اس کے حسن کے بھی ہیں، اور اس کے تمام رجال ہر سند میں صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون سی حدیث جو اتنے بلند درجے کی ہے. میں نے یہ اس کے اسناد کی حیثیت اس لیے بیان کر دی تاکہ آگے حدیث سن کر کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ چلا جائے کہ بس یہ ایسی ضعیف حدیثیں ہیں. استغفر اللہ العظیم. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کی ذات کی نبوت کب سے واجب ہو گئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں اور نبوت میرے ساتھ واجب ہو گئی اس وقت سے جب آدم علیہ السلام کا ابھی پیکر روح اور جسم کے درمیان تھا. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، نعیم نے روایت کیا، اور میں نے کہا درجنوں بیسیوں ائمہ نے، ابن حبان نے روایت، اتنوں نے روایت کیا، اور ایک سے ایک پڑھ کر ہر طریق ہر ایک کا صحیح ہے اور حسن ہے. اب یہ تو تھا متی واجبت، آپ کے لیے نبوت واجب کب سے ہوئی. بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس سے مراد ہے کہ اللہ کے ہاں کب سے آپ نبی لکھے گئے تھے. اس سے مراد بعض لوگ یہ مغالطے سے لیتے ہیں، یہ مغالطہ بھی دور کرتے ہیں. اگر اللہ کے ہاں حضور کا نبی ہونا، لکھا جانا اگر مراد لیا جائے تو حضور علیہ السلام کا کون سا امتیاز ہو گیا؟ وہ تو ہر نبی اللہ کے ہاں شروع سے لکھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی کر کون سا نبی تھا جو نہیں لکھا گیا تھا؟ اور علم الہی میں جس کا نبی ہونا نہیں تھا. تو یہ بات علم الہی کی نہیں، یہ تو ہر نبی کی شان اس میں موجود ہے. متی وجبت لک النبوہ، آپ کو سے نبوت مل گئی، واجب ہو گئی. اب اس کے لیے دوسری حدیث ہے جسے حضرت میسرہ الفجر روایت کرتے ہیں، دوسرے صحابی، اس کے لفظ ہیں متی کنت نبیا. حدیث کے اس روایت نے وہ غالطہ بھی دور کر دیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، کس زمانہ سے آپ نبی تھے؟ اب نہ لکھا جانا کا اشارہ باقی گمان بچا اور نہ علم الہی میں نبی ہونے کا گمان اور شبہ بچا. کب سے فی الواقع حقیقتاً آپ نبی تھے اور نبی ہیں. آپ کی نبوت کب سے شروع ہوتی ہے؟ علم الہی میں تو ہر نبی تھا، اللہ کے ہاں لکھا ہوا تو ہر نبی اس کی نبوت لکھی ہوئی تھی، مگر آپ ایکچولی ورچولی حقیقت میں کب سے نبی آپ کی نبوت تھی؟ علیہ السلام نے جواب فرمایا وآدم بین جسد. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اپنی تاریخ الکبیر میں، پھر باقی امام حاکم طبرانی سب نے. فہذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے. پھر تیسرے صحابی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں الگ سند کے ساتھ، اور اس میں الفاظ آتے ہیں یا رسول اللہ متی کتبت نبیا، آپ کی نبوت کب سے رجسٹر ہو گئی، کب سے ڈکلیئر ہو گئی؟ پھر آپ نے وہی فرمایا آدم بین الروح والجسد. امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے سب نے روایت کیا اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد مزید حدیث کے اگلے الفاظ ہیں یا رسول اللہ متی اخذ میثاقک قال وآدم بین الروح والجسد. آپ سے یا رسول اللہ نبوت کا حلف کب سے لیا گیا؟ جب کسی کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اپوائنٹ تو اپوائنٹمنٹ کا ایک حلف ہوتا ہے. آپ دیکھ پریزیڈنٹ کی اپوائنٹ یا پرائم منسٹر جب ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ حلف لیتا ہے، کسی سے چیف جسٹس اپوائنٹ لیتا ہے، کسی سے پریزیڈنٹ چیف جسٹس کی لیتا ہے، تو اپوائنٹمنٹ ہو جانے کے بعد حلف لیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جب نبوت ملی تو آپ سے بھی اللہ نے حلف لیا ہوگا، جب اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو اللہ نے حلف لیا ہوگا، بتائیے آپ کا حلف نبوت کب ہوا؟ تقریب حلف وفاداری نبوت کی کب؟ تقریب
برداری نبوت کب ہوئی؟ نبوت برداری آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے نبوت کا حلف اس وقت لے لیا تھا، میں نے اٹھا لیا تھا جو حضرت آدم کی تشکیل عمل میں نہیں آئی تھی۔ پھر ایک اور روایت میں لفظ آتے ہیں، میں آپ کو ایک ہی حدیث کے الگ الگ لفظ بتا رہا ہوں۔ اگلے لفظ ہیں اور وہ عبداللہ بن شقیق کے طریق سے حدیث آئی ہے، اور اس میں آقا سے پوچھا گیا قلت یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، آپ کو نبی کب بنا دیا گیا تھا؟ اب آپ دیکھتے آئیے، کوئی شک رہ جاتا ہے باقی کب آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا؟ کوئی جواب آدم و بین روح والجسد۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور سن لے رجالہ رجال الصحیح، یہ بھی حدیث صحیح ہے، سب رجال۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم نے، قال یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، یا رسول اللہ آپ ایکچولی بتائیے کب نبی بنا دیے گئے تھے؟ علم الہی تو میں تو ہر کوئی تھا، آپ کو حقیقتاً نبوت کب سونپ دی گئی، اور آپ کا نور نور نبوت کے طور پہ کب سے چمکنے لگا، کب سے اپنا فیض بانٹنے لگا کائنات ارواح انبیاء میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم منجدل فی الدین، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، مجھے ایکچولی نبوت دے دی گئی تھی۔ پھر حضرت عامر روایت کرتے ہیں اگلی ایک اور، اس میں لفظ ہیں متستم بیتا، یا رسول اللہ ایکچولی کب آپ منصب نبوت پہ فائز کب سے کر دیے گئے؟ اب بتائیے کوئی صیغہ چھوڑا صحابہ نے؟ کوئی ایک لفظ باقی نہیں بچتا جس سے سوال کرنا پاسبل ہو، کھنگال کھنگال کے ہر چیز پوچھ لی گئی، کوئی شبہ نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں کے ہم نے ایک ہی لفظ سن رکھا ہے اور اس کے اوپر توجیحات کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہی جواب دیا وآدم بین روح والجسد حین اخذ منی المیثاق، آدم علیہ السلام کی ابھی بشری تشکیل نہیں ہوئی تھی جب مجھ سے تقریب حلف وفاداری منعقد ہو گئی، میری نبوت کی، میری اپوائنٹمنٹ کی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا مقام، یعنی تب سے نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ سارا سفر سفر میلاد ہے آقا علیہ السلام کا۔ پھر آقا علیہ السلام بیان کرتے، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو مریم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مریم سنان روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور امام شیبانی نے الاحاد والمسانی میں روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو استدلالن کوٹ کیا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہے، ایک عربی آیا دیہات کا رہنے والا سادہ آدمی، اور اس نے آ کے کھڑے کھڑے پوچھا قال ایو شیء کان اول امر نبوتک، یا رسول اللہ بتائیے آپ کی نبوت کا پہلا امر کون سا ہے، کب سے نبوت شروع ہوئی اور کس شان سے شروع ہوئی اور کس طریق سے شروع ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اخذ اللہ منی المیثاق، مجھ سے اللہ نے نبوت کا میثاق لیا جس طرح باقیوں سے لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وبشر بی المسیح ابن مریم، میری نبوت میری آمد سے پہلے مسیح ابن مریم نے بشارت دی، ورأت رسول اللہ فی منامها انه خرج منها نور وفی روایت سراج اضاءت له قصور الشام، فرمایا میری نبوت کے امر ابتدا میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور میری والدہ آمنہ نے دیکھا کہ ان سے نور نکلا جس سے قصور شام روشن ہو گئے۔ تو حضور کے نور کا وقت ولادت نکلنا، اس کو حضور اپنے امر نبوت کی ابتدا کہہ رہے ہیں۔ میں بڑا خاص نقطہ کوٹ کر رہا ہوں، ابھی ولادت ہو رہی ہے اور ولادت سے پہلے نور نکل رہا ہے، حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بطن اقدس سے نور نکلا، اس کو آقا علیہ السلام اول امر نبوت کہہ رہے ہیں، یہ میری نبوت کا اول امر ہے۔ تو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام بطن مادر میں بھی نبی تھے، تشکیل آدم سے قبل نبی تھے، پورا سفر جو نور مصطفیٰ کا تھا آباء امہات میں اس دوران نبی تھے، ولادت سے قبل بطن مادر میں نبی تھے، اور جب ولادت سے قبل نور نکلتا دیکھا حضرت آمنہ میں تب بھی نبی تھے، چونکہ آقا علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اول امر نبوتی، یہ میری نبوت کا اول امر ہے۔ کبھی نہ سمجھ کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی،
نہیں، 40 برس نبوت کے ملنے کے نہیں ہیں، وہ نبوت کے اعلان کے ہیں. وہ بعثت کہلاتی ہے، وہ نبوت نہیں کہلاتی، وہ اعلان نبوت ہوتا ہے. نبوت تو اتنی کثیر درجنوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ وہ تو تشکیل آدم سے بھی قبل حضور کی نبوت کا تو حلف وفاداری لے لیا گیا تھا، اور پھر حضور کی نبوت پر انبیاء سے حلف لے لیا گیا تھا. قرآن مجید گواہ ہے نبوت کا. تو اور اس نور سے پھر نبوت کے فیض سے ساری دنیا منور تھی. پھر امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ارباز بن ساریہ سلمی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت کے بدایت امور میں سے ہے دعوت ابی ابراہیم. یہ بات ایک بڑی اہم ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کر رہے ہیں تو ذرا ان کی دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے.